بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے 1 سال پہلے کی پوشیدہ نشانیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ کی ملاقات کے لیے خواہش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کا برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے۔ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھستی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الافصاح کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہونٹ تک آ کر پھر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو۔ حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے۔ پس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ اعمال صالح کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نکائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ بندے کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائے جائیں اور اسی کی تلقین کریں یہاں تک کہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اللہ کے دیدار کا مشتاق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ شانہ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو شیریں کرتا ہے، شہد جیسی خوشگوار چیزیں دیتے ہیں، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے تو آنکھ سے آنسو نکلیں اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پلٹا کھائے جیسے جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ برے خاتمے ہونے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یا اللہ پاک مرد عورت کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالخیر فرما۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے مطلب موت قریب ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے،
تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کی خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے ملا نہیں۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بد بختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کی عالمی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اسی گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔